ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا. یہ بات آپ سوچ لو ذرا، اس بات کو میں آپ کو کہتا ہوں. دیکھیں سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ استغاثہ کرنا جائز ہے، سوائے وہابی کے، سوائے ابن تیمیہ. اور یہ ابن تیمیہ کی بات کب پیدا ہوئی ہے؟ 8ویں صدی کے بعد. 8ویں صدی کے بعد. اس سے پہلے تو سب کا اجماع تھا، کوئی قائل ہی نہیں تھا کہ استغاثہ کرنا، غیر اللہ سے مدد لینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینا یہ حرام ہے، کوئی اس کا قائل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد صرف ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے ماننے والے، وہ بھی بہت کم تعداد میں تھے، یہ لوگوں نے کہا کہ بھائی بات شرک ہے. اور اسی وقت ابن تیمیہ کو علماء نے، اس زمانے کا جو شام میں سب سے، ابن تیمیہ شام میں رہتا تھا اس زمانے میں، ابن تیمیہ کا اس زمانے علی ابن عبد الکافی السبکی، وہ شام کا سب سے بڑا عالم تھا. اس نے اسی بات پر ابن تیمیہ کے خلاف کتاب لکھی ہے. اس کا کتاب ابھی تک موجود ہے، میرے پاس موجود ہے اس کا کتاب. سن رہے ہیں نا میرے بھائی؟ اور اسی بات پہ ابن تیمیہ کو طرد کیا گیا کہ ابن تیمیہ جو ہے اس کے عقائد صحیح نہیں ہے. اور پھر ابن تیمیہ کے یہ جو عقیدہ استغاثہ ہے، یہ شرک ہے، یہ کوئی اس کو نہیں مانتا تھا. اس وقت تک کہ سعودی عرب میں تیل کی پیداوار شروع ہو گئی اور وہابیوں کے پاس پیسے آ گئے، تو انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کیا. اب عالم اسلام میں، پاکستان وغیرہ میں اس کی کچھ مقبولیت ہے، وہ سعودی پیسے کی وجہ سے. وَإِلَّا اس کی دلیل ہمیں بتائیں نا، دلیل بتائیں. کس صحابی نے بولا، کس تابعین، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے؟ قرآن کی جو آیات کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو یہ کہہ رہے ہیں. ان کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت حرام ہے. ان کا مطلب یہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے. مدد لینا جائز ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ابن تیمیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے اپنے غلط افکار پھیلا دیے. جی سر.